جس جس نے بے اسلام پہ احسان کیا ہے، جس جس نے بے اسلام پہ احسان کیا ہے، وہ آل محمد ہے یا اجداد محمد۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ باطل کی صفیں جب بھی ہوئی حق کے مقابل، باطل کی صفیں جب بھی ہوئی حق کے مقابل، ہر بار لڑی کفر سے اولاد محمد۔ کہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ اور علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو محسن، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حد درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کا میزبان میسم عباس تہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں مفتی سید طیب شاہ صاحب، جو کہ سوشل میڈیا پہ انتہائی مشہور و معروف ہوئے تھے اپنے کچھ چند اشعار کی وجہ سے جو انہوں نے اہل بیت کے ذکر میں کیے تھے۔ آج کا میرا جو پروگرام ہے وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے ہے، کہ جس میں شان علی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں حضرت علی کی ولادت اور کعبے میں آمد، اور کون علی کے فضائل بیان کرنا شروع کریں تو ٹائم ختم ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث بھی آپ کو معلوم ہے، سنی ہوئی ہے علماء سے آپ نے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اے علی، دنیا کے کائنات کے جتنے بھی درخت ہیں وہ شجر بن جائیں، زمین اگر تختی بن جائے تو اس پر تمہارے فضائل لکھنا شروع کرو، تو میرے خیال میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اے علی تیرے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ فضائل علی کے حوالے سے آج ہم پروگرام میں طیب شاہ صاحب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، شاہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، یہ تشریف لائے، انہی سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، آپ کا انتہائی شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ گفتگو کریں گے رجب کے حوالے سے، فضائل اہل بیت اور بالخصوص فضائل علی۔ شاہ صاحب، کعبے میں آمد اکثر تو ایسے ہوتا تھا کہ اس وقت بھی اور اب بھی کہ ہر بچہ اپنے گھر میں پیدا ہوتا، لیکن علی ابن ابی طالب کی یہ خاص فضیلت ہے جو تمام اصحاب پر، تمام اہل بیت میں، بلکہ پوری کائنات میں واحد علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اس کی کوئی خاص وجہ مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت دل سے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ نے حضرت مولا علی کی شان کے بارے میں ہم سے گفتگو کرنے کی یہ التجا بھی کی، اور سمجھا بھی کہ بھئی ہم سے آپ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں۔ شاہ صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ کائنات جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ ہے پیغمبر پاک، جن کو وجہ کائنات بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اسی وجہ کائنات کے خاطر اللہ رب العزت نے کائنات میں ایک ہی ہستی کو پیدا فرمایا، وہ ہے حضرت مولا علی۔ تو اس لیے شاعر فرماتے ہیں کہ جس جس نے بے اسلام پہ احسان کیا ہے، جس جس نے بے اسلام پہ احسان کیا ہے، وہ آل محمد ہے یا اجداد محمد۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ باطل کی صفیں جب بھی ہوئی حق کے مقابل، باطل کی صفیں جب بھی ہوئی حق کے مقابل، ہر بار لڑی کفر سے اولاد محمد۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نصرت یہ روایات و احادیث سے ثابت، نصرت یہ روایات و احادیث سے ثابت، ارشاد خداوند ہے ارشاد محمد۔ شاہ صاحب، آپ جس عظیم ہستی کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں، اس عظیم ہستی کو صرف اللہ رب العزت نے ہی پہچانا ہے، کائنات کے اندر کسی نے بھی ان کو نہیں پہچانا۔ اور پھر کعبے میں ولادت کے بارے میں، اس کے اندر میں اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو اہل سنت کے حوالوں سے ہی انشاءاللہ بات کروں گا۔ حضرت امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک کتاب کے اندر لکھا ہے ایک تواتر کے ساتھ کہ ان سیدتا فاطمہ بنت اسد ولدت علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت مولا علی کو
काबे के एक जोफ के अंदर, एक कोने के अंदर जना है। और दूसरी बात यह, अगर आप कोई इस बात का इनकार करता है तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि मुनकिरीन उस वक़्त ज़माने में भी थे, मुनकिरीन इस ज़माने में भी होंगे। शाह साहब, आपकी इस बात से मुझे चंद लाइनें शेर की याद आ गई हैं, बल्कि रुबाई याद आ गई है। मैं अगर अपने नाज़रीन को आपकी इजाज़त से सुनाना चाहूँ कि ज़माने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, ज़माने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बायस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। और अली के दुश्मनों की आक़िबत पहचान लो मोहसिन, अली के मुनकिरों की आक़िबत पहचान लो मोहसिन, ये मरते हैं तो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। बड़ी हसीन गुफ्तगू और बेहतरीन गुफ्तगू फ़ज़ाइल अली के हवाले से शाह साहब कर रहे हैं। शाह साहब, तमाम सहाबा इकराम की, अहल बैत उज़्ज़ाम की अपनी फ़जीलत अपनी जगह, लेकिन बिलखुसूस हज़रत अली को जो फ़जीलत दी गई, जिस तरह हज़रत अली के बारे में अहदीस हैं कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, या अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, या अना मदीनतुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, और कई अहदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुतुब अहदीस हमें मिलती हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि ख़ास निस्बत जो हज़रत अली की रसूलुल्लाह के साथ थी, या फ़जीलत ख़ास असहाब में से और अहले बैत में से हज़रत अली को क्यों मिली, या क्या क्या फ़ज़ाइल हैं उनके, थोड़ा सा ये बताइएगा। जी शाह साहब, ये जो काबे में विलादत की बात, आपको एक आखिरी बात बताता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अज़ीम भाई की, इस अज़ीम आखिरी रसूल, उनकी विलादत काबे में क्यों हुई है। वो लोगों ने हर किस्म के ताबीरात पेश किए, तो मेरे जहन में जो ताबीर आती है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अज़ीम हस्ती की विलादत काबे में इसलिए की कि काबे को ये बताना चाह रहे थे अल्लाह ताला इशारतन कि आज आपके अंदर उस अज़ीम हस्ती की जलवगरी हो रही है जो आपको इस कायनात के अंदर सबसे पहले बुतों से पाक फरमाएंगे। और हज़रत मौला अली ने पूरी कायनात के अंदर सबसे मुक़द्दम जो बुतों से काबे को साफ़ किया वो हज़रत मौला अली थे। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लताफ़त, एक बारीकी से जो है ना ये कहना और करना चाहा कि मौला अली की विलादत जो है ना काबे के अंदर हुई। दूसरी बात यह है कि अगर फ़ज़ाइल की बात करें तो उनके फ़ज़ाइल इतने सारे हैं कि जिस तरह आपने फरमाया कि अगर शजर कलम बन जाए और जिन और इंस लिखने पर मामूर हो जाए तो फिर वो ख़त्म नहीं कर सकते। ये हज़रत मौला अली की फ़ज़ाइल हैं। हज़रत मौला अली को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो मुनासिबत फरमाई है वो हर किस्म की मुनासिबत के साथ साथ एक मन के साथ एक अक़ीदत के मुनासिबत से एक खूनी निस्बत भी थी। और इसके बारे में आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। वो हदीस ये है कि हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कई दिन के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं सफ़र पर, तो वहाँ पर अपने साथ मौला अली को ज़रूर लेकर जाते हैं। और इसी तरह हज़रत जाबिर से यही रिवायतें फरमाते हैं कि ताइफ़ के दिन जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मौला अली के साथ मनाजात फरमाए, सरगोशी फरमाई, तो लोगों ने पूछा लक़द ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजवाहु मअ इब्न अम्मिही, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई के साथ मनाजात को, सरगोशी को लंबा फरमाया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा इंतजैतुहु वलाकिन अल्लाह इंतजाहु, ये वो अली है, वो हस्ती है कि जिनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, यानी जिनके साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बातें फरमाया करते थे। और इससे बढ़कर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 3 निस्बतें हैं। एक है सहाबियत की निस्बत, दूसरी निस्बत है अज़वाज मुतहरात होने की। हम सब के मुक़ल्लिद हैं, हम सबको दिल और जान से इज़्ज़त करते हैं, ताकि वो इसलिए कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक निस्बत है उनकी। और फिर इन सब में से जो बुलंद निस्बत है वो है अहले बैत होने की। और अहले बैत होने के अंदर वो जो सबसे अजीम हस्ती है वो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम है। और उसकी एक हदीस आपको सुना के बात ही ख़त्म हो जाएगी। वो ये है कि हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है। उम्मे सलमा फरमाती है कि हज़रत मौला अली का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक निस्बत वो थी जो कायनात के अंदर किसी की नहीं थी, न किसी सहाबे की, न किसी दर वाले की, न किसी घर वाले की। यानी वो निस्बत और उस हालत के अंदर जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किसी की दुम मारने की मजाल ही नहीं थी,
اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واحد ایک ہی ہستی جو سامنے آ سکتی تھی وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے. اور فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غصہ ہوتے تھے فرماتی ہے کہ ہم پوری کائنات کے اندر کوئی شخص نہیں تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کر سکے سوائے حضرت مولا علی علیہ السلام کی. یہ ایک ایسی نسبت تھی جو بدن کے ساتھ ساتھ من کی بھی ایک نسبت ہے. کیا بات ہے. انتہائی عظیم گفتگو مفتی صاحب علامہ صاحب فرما رہے ہیں اور بہترین قسم کے فضائل علی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے چند اشعار کچھ ٹائم پہلے وائرل ہوئے تھے سوشل میڈیا کے اوپر. کافی اینکرز نے بھی اس کو سراہا, کافی علماء کرام نے بھی, بلکہ میرے استاد کہہ لیں, میرے سینئر, میں انہیں کافی سنتا ہوں, اویس ربانی صاحب ہمارے جی ٹی وی کے اینکر ہیں, انہوں نے آپ کو کافی اس حوالے سے آپ کو بلایا اور گپ شپ آپ کے ساتھ کی ان اشعار کی وجہ سے. تو وہ اشعار اگر الحدیث ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ اگر ہمارے ناظرین کو سنائیں تو ہماری روح تازہ ہو جائے گی. شاہ صاحب وہ اشعار تو پرانے اشعار ہیں. ہم تو ایک تبلیغی جماعت میں ہم گئے تھے سیروزے کے ساتھ, میرا تعلق دیوبند کے ساتھ ہے اور پھر خاص طور پر تعلق میرا تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے. ہم تو وہ گئے تھے سیروزے کے اندر, پھر واپسی میں جب لڑکے ہو گئے تو ہم نے ایک ویڈیو بنا لی. تو وہ پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کے بہت سارے اکثر چینل ہیں سب پہ چلائی گئی ہے. تو ان اشعار تو وہ مجھے خاص طور پر یاد نہیں ہے. تو ان اشعار کے اندر ایک شعر یہ بھی ہے, جن کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر, سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر, بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. اس بہت سارے اشعار ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ وہ اشعار انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ مفتی صاحب نے انتہائی احسن انداز میں شان اہل بیت, شان فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرمائے. کیونکہ وقت چاہیے ہوتا ہے ایسے پروگراموں کے لیے, کیونکہ مفتی صاحب نے واپس جانا ہے, وقت کی قلت ہے, اور وقت جتنا بھی ہو لیکن ہم فضائل علی کو بیان نہیں کر سکتے. اب مفتی صاحب نے مجھے کچھ چند اشعار لکھ کے دیے ہیں, میں آپ ناظرین کی خدمت میں ان اشعار کو رکھنا چاہتا ہوں. مجھے میرے دل کو بہا گئے یہ اشعار, میں تب آپ کے ساتھ ان کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. دار و منبر پر سر نوکے سنا بولیں گے, دار و منبر پر سر نوکے سنا بولیں گے, ہم علی والے ہیں میسم کی زباں بولیں گے. اور جن کے اجداد بک جاتے تھے درہم و دینار کے لیے, جن کے اجداد درہم و دینار کو ہی دین سمجھتے تھے, میرے مولا کے قصیدے وہ کہاں لکھیں گے. تو انتہائی خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی. انشاءاللہ ایک مزید نشست رکھیں گے فضائل اہل بیت پر, فضائل علی پر. شاہ صاحب کے ساتھ میں شاہ صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آج کے لیے ہمیں دیں اجازت, ایک اگلے پروگرام میں اگلی شخصیت کے ساتھ, ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کو تعارف کروائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.